وہ بندہ اس پہ کیس ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. یہ خلیفہ صاحب اس سارے معاملے کے اوپر یہ ہٹ درمی اور میں تو اسے بے شرمی کہوں گا، معذرت میرے الفاظ کے لیے. جماعت کے اندر کوئی ایسی گندی حرکت ہوتی ہے، کوئی احمدی جو ہے وہ کسی چوری کا مرتکب ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی جرم کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میری صفت ستار کو اپناؤ، چھپاؤ. ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے شیخ صاحب ان کے کان پہ جوں تک رینگ جائے. وہ بچے جو ان کو پیارے حضور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر گواہی آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہے تو وہ بھی دینی ہے آپ کو. اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی شیخ صاحب ان میں کہ وہ آ کے ایم ٹی اے کے اوپر لائیو آ کے پبلکلی قادیانی عہدہ دار نے یہ جو ظلم کیا، یہ جو زیادتی کی، اور پھر پولیس رپورٹ اور فادر کی سٹیٹمنٹ اور بچے کی اپنی بھی سٹیٹمنٹ، وہ سارا کچھ ہم دکھا چکے ہیں شیخ صاحب. لوگ بات کرتے ہوئے یہاں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح شیخ صاحب آپ بھی مطلب رو پڑے تھے. لوگوں کے جذبات ایک طرح سے قابو میں نہیں تھے کہ یار یہ کس طرح ایک بچے کے ساتھ یہ ظلم. لیکن ایک شخص ہے اس سب کے باوجود، کمال پتھر کا دل پایا ہے انہوں نے، جن کو ان کے اپنے ہی جماعت کے، ان کی اپنے ہی، ان کے سمجھ لیں کہ آپ مریدوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے. ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے شیخ صاحب ان کے کان پہ جوں تک رینگ جائے. وہ بچے جو ان کو پیارے حضور کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہوں گے، روحانی باپ یا ایسا کچھ، ایک خلیفہ کا سایہ سر پہ، واٹ ایور. ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہے، بلکہ اثر تو ایک طرف چھوڑیں، کوئی کسی کے حق میں تو بات کرنا ایک طرف رہ گیا. وہ بندہ اس پہ کیس ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی شیخ صاحب ان میں کہ وہ آ کے ایم ٹی اے کے اوپر لائیو آ کے پبلکلی کہہ دیں کہ اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا اگر وہ مانتے ہیں کہ چلو یہ ہوا ہے تو اس بندے کے بارے میں کہہ دیں، اس کو کنڈیم کر دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے شیخ صاحب. اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا آپ اپنی رائے دیں، اور یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ خلیفہ صاحب اس سارے معاملے کے اوپر یہ ہٹ درمی اور میں تو اسے بے شرمی کہوں گا، معذرت میرے الفاظ کے لیے، کیوں اس پہ اڑے ہوئے ہیں؟ کہیں اس کی کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ اگر آج اس کے بارے میں بات پبلکلی ہو گئی تو باقی جو اس طرح کے کتنے مظلوم ہیں، بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، کہیں ان کو حوصلہ نہ مل جائے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے؟ اوور ٹو یو شیخ صاحب. وہ فاروق آپ پسند نہیں کرتے، اور ہم بھی بغیر کسی وجہ کے اور بلا ضرورت کسی کو یہاں مینشن نہیں کرتے، کسی چینل کو، کسی شخص کو. لیکن بعض اوقات وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہو جاتی ہیں. یہ جتنا آپ نے سوال لمبا اٹھایا ہے اور جس نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اس میں ان صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ایک مجھ سے عمر میں 2-4 سال بڑے ہیں، اور اپنی ذاتی حیثیت میں جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ان کے زیادہ تر الفاظ اور ان کی زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں، ان کا مطلب اور مقصد جو ہے، پیغام جو ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوں، چاہے ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوں زیتون ایف ایم کا نام لے کے، یا کسی اور کے بارے میں بھی، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر وہ بات اپنی کو لعنت اللہ علی الکاذبین پہ چھوڑتے ہیں. بحیثیت انسان میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اور ان کا پورا حق ہے کہ جیسے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں یا اپنی بات اور اپنا پیغام دیتے ہیں، اس طرح وہ بھی دیں اور وہ ڈیفینڈ کرے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اپنا ایک ضمیر ہوتا ہے. انسان کے پاس لوگوں سے جب مخاطب ہو تو اس کو یہ چیز کا خیال کہ میں کوئی بات غلط کہنے لگا ہوں، جھوٹ کہنے لگا ہوں، یا میں نہ جانتے ہوئے ایک حقیقت کو جھٹلا رہا ہوں. یہ میں نے ان کی ویڈیوز میں اکثر یہ چیز پائی ہے، اور خاص طور پہ ان کے مٹیریل کے اندر، ان کے کانٹیسٹ کے اندر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے کہ وہ دعوت بڑا کرتے ہیں کہ میں 50s سے لے کے اب تک میں جماعت کے مختلف عہدوں پہ بھی رہا ہوں، اور میں بڑا جانتا ہوں، اور وہ مجھے تانے بھی دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے رہے تو آپ نے کیا دیکھا، آپ کیوں کرتے ہیں ایسے، کیا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں اپنے محترم و مکرم مرزا مجیب صاحب کی، جو مختلف ویڈیوز بناتے ہیں. مختلف ویڈیوز کے جواب میں اگر اجازت ہوں فاروق تو ان کے چینل ان کی جو بھی ان کا ٹائٹل ہے اس کا نام لے لوں.
मतलब सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से, नथिंग है वो मेरा ख्याल जी कोई मोइनुल। मसला नहीं, चले ले लें शेख साहब, वैसे ये इनके थैंक यू। चैनल इस लायक होते नहीं है, लेकिन चलें आप। नहीं लेकिन यहाँ पे वो जरूरत आ गई, जी मोइनुल महदी साहब या मोइनुल हादी, कुछ इस तरह से, मोइनुल महदी मेरा ख्याल है, लेकिन वो मुजीब साहब मेरा ख्याल, मैं उनका नाम मिर्जा मुजीब के हवाले से जानता हूँ, तो मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। और मैं गुजारिश उनसे करना चाहता हूँ, ये जो आपने बात उठाई है ना, इस पे भी वो बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की है, और आफरीन है उनकी अकल पे और उनकी समझ पे, आप भी हैरान होंगे फारूक। वो कहते हैं हाँ कि ये इसलिए नहीं बताया गया या इसलिए नहीं बताया जाता, अगर जमात के अंदर कोई ऐसा जुर्म होता है, जमात के अंदर कोई ऐसी गंदी हरकत होती है, कोई अहमदी जो है वो किसी चोरी का मुर्तकिब होता है, किसी किस्म का भी जुर्म करता है ना, तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम मेरी सिफ्त सत्तार को अपनाओ, छुपाओ इसको। अच्छा, वाह आप उनकी वाह वीडियो सुने, वाह, यू विल बी सरप्राइज्ड। अल्लाह। मैं निहायत एहतराम से मुजीब साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम, गुजारिश ये है कि आप मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको किसी किस्म का कहूँ या आपके इल्म को चैलेंज करूँ या आपके फहम को चैलेंज करूँ, नहीं, लेकिन कुरान के बारे में और इस ज़िमन में गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने उन अय्यूब के बारे में एक दूसरे को ये कहा है कि यहाँ से सत्तारियत से काम लिया करो, कि जो इंसान के अंदर फितरतन आदतन पाए जाते हों ऐसी चीजें, लेकिन जब वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसको छुपाना मेरे मोहतरम गुनाह है। ये भी एक जुर्म है कि आपने जुर्म देखा और आप जुर्म छुपाए। अल्लाह ताला कहता है कि अगर गवाही आपके अपने खिलाफ जा रही है तो वो भी देनी है आपने। आप अंदाजा करें, जिस मुल्क में आप रहते हैं और जिस मुल्क में मैं रहता हूँ और जिस मुल्क में ये वाकया हुआ है, इन ममालिक के अंदर ये जो पेडोफिलियाज होते हैं, ये जो बच्चों के साथ ऐसी ज्यादतियां करते हैं, ये सेक्स ऑफेंडर्स जो होते हैं, हुकूमतें बाकायदा तौर पे उनको पब्लिसाइज करती हैं और उनको बाउंड करती हैं कि आप बच्चों के नजदीक नहीं आना या इस आबादी के अंदर आपने नहीं आना, और उस आबादी को मुत्तला करते हैं कि इस शख्स को जेल से रिहा कर दिया गया है और ये शख्स फलां इलाके के अंदर रहायश पजीर हो रहा है और वहां के लोग मोहतात रहें, और उसको कहा जाता है तुमने बच्चों के लिए। आप मतलब मैं हैरान हो रहा हूं आपकी इस बात पे, लेकिन चूंकि आपके जहन के अंदर ये चीज आई हुई है कि अहमदिया कल्ट अगर गलत बात भी करता है, एक जुर्म का इर्तकाब करता है, कुरान की तालीमात के सरीहन खिलाफ जाता है, तो आपने निमक हलाली का सबूत देते हुए ये कहना है कि नहीं जी, हम ये इसलिए कर रहे हैं, इस हदीस के तहत कर रहे हैं, इस कुरानी तशरीह के लिहाज से कर रहे हैं, जो कि सरीहन गलत होती हैं। आप देखिएगा, आप सुनिएगा। सो इसलिए ये चीज जेहन में रखिएगा फारूक के उनके नजदीक ये मिर्जा मसरूर अगर कर दें तो उनके नजदीक ये बिल्कुल गलत होगा, लेकिन यही शख्स मैं आपको बता दूं कि वो कल को इसकी तवजीह ले आएंगे कि हाँ जी ये बतानी इसलिए जरूरी समझी गई कि ये है फलां है, इसकी कोई ना कोई तावील कर देंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर मौसूफ मसरूर इस चीज पे अपना मुंह खोल लें तो आपको पता है ये पटारा खुल के क्या बनेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा। इनका पूरा घराना इस तरह की हरकतों में मुलव्वस है। यकीन करें कि एक अंबार है मैसेजेस का, टेलीफोन कॉल्स का, जिसमें वो कहते हैं कि आप दूर न जाएं, रबवा के अंदर, मतलब वो जो पिछली मरतबा मैंने बात की थी कि मौलवी गुलाम बारी साहब साहब जो जामिया के उस्ताद थे, ये अपने उनके जो कुलीग्स हैं उनके अंदर ये बात होती थी कि भाई इनके घर अपना बच्चा ना भेजना कोई भी कोई चीज दे के या कोई पैगाम दे के। मतलब इस तरह से ये सिलसिले इनके खादी रब्बा के अंदर थे। फिर दूर न जाइए, मिर्जा नासिर अहमद जो इस तीसरे सजादा नशीन थे इनके, उनका दरमियाना बेटा मिर्जा फरीद, वो फोन करके मुझे बताने वालों ने बताया है, यकीन करें मैं तो
क्या करूं, क्या कहूं, मतलब मेरी जुबान जिस तरह के उन्होंने वाकया मेरे को बताया, मैं बयान नहीं कर सकता। वो कहते थे ये क्लास में बैठा हुआ, स्कूल के अंदर में बैठा हुआ, ये दूसरे शख्स के साथ खेल रहा होता था। मेरा मतलब आप अंदाजा करें, ये जो चीजें हैं, ये जो हरकतें हैं, मैं नहीं कहता कि बाकी सोसाइटियां जो हैं वो दूध की धुली हुई हैं या उनमें नहीं होती। ये मेरी बात मतलब बहुत से अहमदियों से हुई है जिन्होंने मुझे फोन कॉल्स किए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, ये ज़हन में रहिए। उन्होंने मुझे कहा, शेख साहब आप इस चीज को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं? मैंने कहा देखिए, बात सुने, ये फेल हर जगह होता है, मैं मानता हूँ, खास तौर पे जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ ये चीज मतलब आम है सेक्टर। लेकिन सिलसिला ये है कि आपका एक दावा है, आप इस चीज के साथ अपने आप को रूशनास करवाते हो कि हम एक क्राइम फ्री, हम हाईली मॉरल वैल्यूज के बंदे हैं, हम लोगों के अंदर किसी किस्म की बुराई नहीं है। जब ये चीज ऐसी नहीं है, तो आप पे मुसीबत अब ये उतर रही है कि चूंकि ये चीज आई हुई है और आप इसी दुनिया के, इसी प्लेनेट के और इसी सोसाइटी के बंदे हैं, तो आप में वो चीजें सामने, अब आप उसको छुपाना चाहते हैं। यकीन कर लें कि आप जितना इसे सप्रेस करेंगे, जितना आप इसे दबाएंगे, ये उतना उभर के आएगी चीज। मुझे उस बच्चे के साथ, और उससे ज्यादा जो बाद में, अगर फारूक आपको याद हो तो मैंने वो जो सईद शाह जो लंदन वाला, वो क्राइडन का 4 साल बच्ची के साथ, आप जस्ट इमेजिन के 10 साल, ओह माय गॉड। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। शेख साहब, मेरी तो वो रूह कांप उसका, थी। हाँ, वो आपने वो नाजरीन से उसके पूछा भी था, ठीक, वो कंफर्म हो गया? उसके वो बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आई कि वो इतना मुखलिस आमदी कि वो जी अपने उस इलाके क्राइडन की मस्जिद को खोला करता, सफाई किया कर, इतना मुखलिस आमदी। यानी, सॉरी टू इंटरप्ट, यानी वो अहमदी ही था, ये चीज ओ कंफर्म ये, होगी है। ओ वो ओ चार साल यस, ओ यस। 4 साल की, नाजरीन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 4 साल की बच्ची के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, ये हरकतें करने वाला वो कंफर्म होगी कि वो अहमदी है। ये चीज आप अंदाजा करें कि ये अब चूंकि इसके मसरूर मियां की नाक के नीचे ये काम हो रहा है, और ये चीज मीडिया के अंदर आ चुकी हुई है, लेकिन इनकी डिटाई का अंदाजा करें कि उस पर फिर भी ये लब कुशाई नहीं करते, ये कुछ नहीं होता। रब्वा की रिहायशी औरतें बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं, ये मैं आपसे अर्ज करूं, रब्वा की रिहायशी औरतें बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं कि ये जो लुकमान मिर्जा नासिर का छोटा बेटा, ये घोड़े पे सवार होकर रब्वा में लड़कियों को देखा करता था। ये शख्स जो था, इससे बड़ी मुश्किल थी कि इसके बाप से कोई मिलने आए हुए कोई लड़की, कोई अहमदी खातून जो है वो बच जाए। फिर और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सवाल है कि मैं किसी अफवाहों का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं कोई ऐसी चीज मतलब नहीं जो ये लोग करके इस चीज को इस तरह रखें कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मिर्जा गुलाम अहमद मौसूफ का नवासा, उनकी सबसे छोटी साहबजादी अमतुल हफीज का बेटा शाहद पाशा जो था, नवासा है मिर्जा गुलाम अहमद, जिसका मतलब जनाजा पढ़ाने में इसने टाइम लिया इतना, और उसको इसके बारे में भी ये मिर्जा मुजीब साहब ने बात की हुई है। तो आपका वो बहिश्ती मकबरा जो है मुजीब साहब, उसकी क्या खासियत रह गई जब उसके अंदर जानी, शराबी, मतलब ये लोग, तो उसमें वो जवाब देते हैं जी उसने तो निकाह कर लिया था उसके साथ। तो सवाल है कौन कहता नहीं किया, लेकिन सवाल तो ये है कि निकाह कैसे हुआ, कब हुआ, किस वजह से हुआ। उसका जो फेल है, उसने जो यकीनन उसने उसमें से बच्चे पैदा किए और वो अमेरिका में हैं उसके बेटे, वो किसके नतीजे में हुए, किस फेल के नतीजे में उसने निकाह किया। आप वहां पे तो कहा जाता है कि इस बजती मकबरा के अंदर अगर कोई बेनमाजी है तो वो दफन नहीं हो सकता, अगर वो किसी लिहाज से मतलब शरई जो गुनाह है उनमें मुर्तकिब होता है तो वो नहीं हो सकता। तो ये शख्स ज़िना का मुर्तकिब, और आप उसे दफन कर रहे हैं। मसला ये है कि ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी, आपके इन चीजों के खिलाफ जाती हैं। ये चीज ज़हन में रखिए, ये इन चीजों के खिलाफ जाती हैं जो आप
اپنے خطبات میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں بیان کرتے ہیں اپنے اس جماعت کے بارے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے، میں مرزا مسرور احمد کو ایڈوائز کروں گا کہ بجائے اس کے کہ اور ذلت آپ کے حصے میں آئے اور انگلیاں آپ کے اوپر اٹھیں، آپ اپنی ان برائیوں کو جو جماعت کے اندر ہیں خود اپنی زبان سے سامنے لے کے آئیے اور خود سزا دیجیے. اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، آپ کے ایڈوائزرز جو ہیں، یقین کیجئے وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو یا پھر مجھے یہ سمجھنے میں اور یا یہ کہنے میں مطلب کوئی یار نہیں کہ آپ انتہائی جاہل ہیں، کہ آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. یار آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، میرے شہر فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوئے ہیں اور میرا بہت ٹائم وہاں پہ گزرا ہوا ہے. کم از کم اتنی سینس تو رکھیں کہ آپ یہ پہچان سکیں کہ آپ کا خیر خواہ کون ہے، دشمن کون ہے. لیکن آپ اقتدار کے نشے میں اتنے زیادہ وہ نشے میں چور ہو چکے ہیں کہ آپ کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ اس چیز یا اس واقعے کے اوپر میں نے کون سا بیان دینا ہے اور کون سا نہیں دینا، اس پہ کیا رد عمل کرنا ہے. آپ کو یقیناً جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، چاہے آپ کے دفتر کے اندر سے آپ کے پرائیویٹ سیکرٹری منیر جاوید کی موجودگی میں آپ کے ملین کے حساب سے پاؤنڈ چوری ہوتے ہیں اور آپ اس چوری کو وہاں کی لوکل حکومت سے چھپاتے ہو، اپنے لوگوں سے چھپاتے ہو، یہ صرف اس لیے کہ جماعت بدنام ہو جائے گی. اور آپ کو بھی پتا ہے، منیر جاوید کو بھی پتا ہے کہ یہ کس نے چرائے تھے. مسعود میاں، اگر واقعتاً تھوڑی دیر کے لیے قرآن کا مطالعہ کر لو تو آپ کے گلے میں اعمال نامہ جب پڑا ہوگا تو وہاں یہ ساری چیزیں آئیں گی. کیا وہاں آپ ذلیل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں آپ اس دوزخ کی آگ کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں؟ یا آج اقرار کر کے، آج اس چیز کی نشاندہی کر کے، آج اس کو تسلیم کر کے کم از کم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی سبق چھوڑ جائے؟ مسرور میاں، نہ تو میں تانے دیتا ہوں، نہ میں گالی دیتا ہوں، اور نہ میرا مقصد کسی لحاظ سے آپ کو بدنام کرنا یا کسی قسم کی آپ لوگوں کے بارے میں برائی کرنا. میرا صرف اور صرف مقصد آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں. میرا یہاں زیتون چینل کے اوپر یہ سب جتنے لوگ آپ کے احمدی مسلمان سنتے ہیں مجھے، وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ میں یہ جو پروگرامز کرتا ہوں یہ اویئرنیس کے کرتا ہوں. کسی لڑائی جھگڑے، کوئی کپتی عورتوں کی طرح تانے مینے دینے کے لیے نہیں کرتا. بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یقین کریں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، جو آپ کی کتابیں دکھا دکھا کے آپ کا مذاق بھی بناتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. یقین کریں میری حیثیت، میری پوزیشن جو ہے وہ میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ میری پوزیشن ٹریفک کے اس سائن کی طرح ہے جو سڑک کے کنارے لگا ہوتا ہے، جس کے اوپر آتا ہے جی کہ آگے گڑا ہے، آگے سڑک خراب ہے، آگے سے سڑک دائیں مڑتی ہے یا بائیں مڑتی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس سائن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، کر لو، نہیں کرنا. میں کوئی ڈنڈا لے کے آپ میں نہیں کھڑا، مجھے کوئی ضرورت نہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں. اگر آپ سمجھو تو یقین کرو میری باتیں آپ کے لیے نعمت خدا بندی ہیں. جو کام آپ کا ہے وہ میں کر رہا ہوں. اب فاروق میاں اس میں بھی کوئی یہ نہ دے بیٹھے کہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں. یہ بھی بہت بڑے مسئلے ہیں کہ کوئی بات کرو تو یہاں پہ ہمارے کوئی ایسے جاہل بوزنے ہیں وہ اس میں سے کسی طرف چل پڑتے ہیں. مجھے لگا ہی تھا شیخ صاحب کے کلپ آئے گی. اب ایک یہ شیخ نے دعویٰ کر دیا جناب نعمت خدا بندی ہونے کا، اور پھر 6 دفعہ ریپیٹ پہ آپ کا رکھ کے یہ جملہ چلایا جائے گا بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ، میں نعمت خدا بندی ہوں، میں لو جی. نہیں، میں نے کہا میرا یہ کام، میرا پیغام آپ کے لیے نعمت خدا بندی میں نہیں ہوں. جی شیخ. تو سلسلہ یہ ہے کہ یقین کریں کہ اسی طرح انہیں لائٹ موڈ میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ یہ باقی مسلمان عالم اور بڑے بڑے یہاں پہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر آپ کے ساتھ قرآن و حدیث پہ بحث کرنے کے لیے، یہ وہ کرنے کے لیے. میں صرف آپ کو آپ کی ان حرکات، آپ کی ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. آپ کے کتابوں کے اندر جو آپ کے آباء و اجداد فرما گئے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں کہ وہ کہاں مطلب
قرآن سے مخالف جا رہے تھے، آپ کہاں اپنے واجداد کی تحریروں کے مخالف جا رہے ہیں. میرا صرف اتنا سا ہے، میں اور کسی چیز کو نہیں کہنا چاہتا. باقی جہاں جہاں آپ نے یہ اپنے جامع احمدیہ، جسے آپ کہہ لیں کہ احمدیہ مدرسہ جہاں سے آپ کے مربی معلم بنتے ہیں، ہر ایک کے اندر یقین کیجئے، جرمنی کے واقعات ہیں، وہاں سے مجھے فون آئے، کینیڈا کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ امریکہ سے ہیں، یو کے سے ہیں، ہر جگہ پہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یا تو مسرور نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے اور آپ اپنی آنکھیں دوسری طرف کیے ہوئے ہیں، یا آپ کے نزدیک کہ اچھا دوسروں میں بھی ہو رہا ہے، ہم میں ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن یہاں پھر آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں نے دعوے کیا کیے تھے، لوگوں کو کہا کیا تھا، لوگوں سے کیا کہہ کے آئے کہ ہم کون سی حرکتیں، کون سی برائیاں دور کرنے کے لیے مجھے اللہ نے مابوس کیا ہے. اس قسم کی باتوں کو یا تو آپ بھول رہے ہیں. اور یہ جو آپ کے اقتدار کو دوام دینے والے لوگ ہیں، انہیں اپنے روزی اور پیٹ کی خاطر وہ آپ کی اگر خوشامد کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید آپ کے گناہ کم ہو جائیں، بلکہ آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ تھوڑی سی نظر اور ان لوگوں کی طرف جو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو پیسے دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کے اتنا خرچ نہیں کرتے آپ کو دیتے ہیں، کم از کم ان کی کسی تکلیف کا احساس کر لیں، ان کے دکھ کا احساس کر لیں، ان کی کبھی بات سن لیں، ان کی دلجوئی کر دیں. یہ چیز کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ فاروق میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تھینک یو سو. نوی صاحب جی، نوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قضا ہے احمدیوں کے ہاں، کیونکہ اگر آپ اتنے ہینیس کرائم اور جو بچوں کے ساتھ ابیوز یا عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی اس لیول کی ہوتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ قضا کو ختم نہیں کرتے تو اس میں کوئی چینجز لائی جائیں کہ جو اس قسم کے کرائم ہیں ان کو کس طرح سے پھر ٹیکل کیا جائے قضا کے ہوتے ہوئے؟ اس قضا کو اگر وہ نہ ختم کریں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف توبہ کر لینے سے اور اتنی دفعہ استغفر اللہ کر لینے سے کسی بچے کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جائے یا کسی عورت کے ساتھ ہو جائے یا نبی کوئی صاحب قتل کا کون معاملہ قضا ہو؟ کو ختم نہ کرے؟ کون قضا کو ختم نہ کرے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جماعت کہتی ہے کہ ہم قضا کو ختم نہیں کرتے، یہ سارے مقدمے چاہے بچے کے ساتھ زیادتی ہو، عورت کے ساتھ زیادتی ہو، ہم قضا میں ہی لائیں گے، تو اس کا کوئی نہیں اور تو حل پیش کر ان کے سکتے ہیں پاس آپ؟ قضا نہیں، ٹھیک ہے قضا میں لے آئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا تو ایک مقصد ہے، عدالت، کورٹ، ٹھیک ہے. قضا جو ہے وہ عدالت ہے. تو ان کے پاس جو یہ جواز دیتے ہیں نبی صاحب، وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی جیو پولیٹیکل باؤنڈری نہیں ہے، کوئی ایسی ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، زمین نہیں ہے جہاں پہ ہماری حکومت ہو تو ہم کسی کو جیل میں ڈالیں، کسی کو سزا دیں، یہ کریں، ہم نہیں دے سکتے. تو جو ہماری پاور کے اندر ہے، مثال کے طور پہ یہ اخراج کو بھی اسی میں گنتے ہیں کہ ہم اخراج کر دیتے ہیں یا چندہ نہیں لیتے یا اس کا مقاطعہ کر دیتے ہیں، جسے سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، گھر کے اندر وہ کر دیتے ہیں. یہ چیزیں تو کم از کم اس چیز کو بھی لے کے آئیں اور اس کو اس کے تحت اخراج کی سزا دیں، جماعت سے نکالیں، جو بھی کرنا ہے. کم از کم مطلب ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو یہ تو پتا ہو کہ میری داد رسی ہوئی ہے. یہ تو سریحن مطلب ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے اور قضا کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جی اس میں ڈائیورس کا مسئلہ آ جائے، یا جی اس نے میرے اتنے پیسے دینے تھے اور نہیں دیے، یہ معاملات، اس قسم کے یہ معاملات آ جائیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی بات ہی نہیں کرتے لوگ. اب جیسے یہ بچے کا معاملہ ہے تو کیا اس کے پیرنٹس قضا میں گئے تھے کہ اس کے لیے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے حکومت سے رابطہ کیا جائے اور اس بندے کا کورٹ کے اندر کیس چلایا جائے اور قضا ان کے پیچھے کھڑی ہو، بچے کے پیچھے کھڑی ہو کہ ہاں ہم ہیں، بلکہ جماعت دے گی وکیل؟ یہی دیکھیں قضا، پھر وہ قضا سے مراد جو ہے نا وہ پھر مسرور ہی آ جاتا ہے، جماعت ہی آ جاتی ہے کہ اس نے یہ لوگ تب جائیں یا ایسی چیز ہو جن لوگوں کے پاس وہ جاتے بھی ہیں تو ساتھ ہی مثال کے طور پہ کوئی ایک ڈسپیوٹ آ گیا ان کے پاس، انہوں نے کہا جی کہ یہ لیں جی یہ ہمارا معاملہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہاں فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ چیلنج کر دیتے ہیں اس چیز کو، تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم کورٹ میں گئے تو ہم تمہارا اخراج کر دیں گے. اب ان کے لیے یہ مصیبت ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو خارج کر دیا جائے. سو وہ توہن کرن مجبوراً فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں.
اس خاص کیس کے اندر، یہ جو امریکہ میں بچے کا کیس ہے یا دیگر جتنے بھی کیس ہیں، اس میں ان کے پیرنٹس جو ہیں، سب سے پہلی یہ بات کہ ان کو سوسائٹی سے یہ ندامت محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اگر ہم اپنی بات کو کہیں پہ بھی لے کے گئے، کسی کو بھی ہم نے بتایا تو ہم بدنام ہو جائیں گے، ہمارے چہرے پہ سیاہی مل دی جائے گی، وہ یہ چیز آتی ہے، اس لیے کوئی کہیں لے کے نہیں جاتا۔ بصورت دیگر چونکہ دونوں پارٹیوں کا تعلق جو ہے وہ اسی جماعت سے ہے، اب جماعت اگر کسی کے نہ بھی پیچھے کھڑی ہو، اس وقت کھڑی ہو جب ملک کی کورٹ جو ہے، ملک کی عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر دے، تو پھر ان کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو ہر لحاظ سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے، اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کی داد رسی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ برا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، تمہیں سوسائٹی میں کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا، دیٹس واٹ دا رول دے ہیو ٹو پلے۔ لیکن یہ ان کو سپریس کرتے ہیں، اصل دکھ والی بات تو یہ ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمدیہ مسلم جماعت جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کے جو خلیفہ صاحب ہیں، ان کی یہ انسٹرکشن ہے کہ چاہے کتنا بھی ہینیس کرائم ہو جائے، بس صرف جب قضا کے 2 یا 3 یا 4 بندے بیٹھ کے اس کو صرف اخراج کر سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو ہینیس کرائم کے اندر جو سزا ہونی چاہیے وہ دلانے کے لیے جماعت پیچھے نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ کلیئر کٹ یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ان کا جو طریقہ کار ایک ہے کہ کوئی واقعہ ہوا تو وہ سب سے پہلے اپنے شہر کے حلقے کے صدر کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں ان کو جی کہ یہ چیز واقعہ ہوئی ہے، اور وہی ان کو وہاں پہ کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ بات سنو، اچھا ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، دیکھتا ہوں میں بات کرتا ہوں، تو وہ آ کے ان کو یہ کہتا ہے مرکز نے یہ ہدایت کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم کریں گے۔ اس کے لیے دور نہ جائیں، میں آپ کو وہی پرانا پہلا بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ مرزا ناصر کی بیٹی اور اس کا خامن جو کہ مرزا غلام احمد کا نواسہ تھا، شاہد پاشا، اس نے جب اپنے بچوں کی گورننس کے ساتھ یہ کیا اور اس لڑکی نے اس کو کہا کہ اب تم میرے سے شادی کرو اور معاملہ چلا، اور اس کے پیرنٹس نے خلیفہ کے پاس آ کے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے، تو خلیفہ نے بجائے اسے چاہیے یہ کہ خلیفہ یہ کرتا، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے اگر اس میرے داماد نے کیا ہے تم قضا میں چلے جاؤ، جا کے اپنی بات کرو، دیکھو قضا کیا فیصلہ کرے۔ اس نے ان کو کہا کہ پہلی بات ہے کہ تم یہاں پہ ہی دبا دو، بھول جاؤ، ٹھیک ہے جو چاہیے وہ کر لیتے ہیں آپس میں یہ وہ۔ ان لوگوں نے کہا جی نہیں، یہ چیز ایسی ہوگی۔ اب اس شخص سے ظاہر ہے کیا ہوا کہ اس کی بیوی نے طلاق لے لی، اب یہ معاملات اندر ہی ہو رہے ہیں، جماعت کا سسٹم کہیں نہیں اب نظر آ رہا آپ کو، قضا میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، عدالتیں جو ہوتی ہیں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سو موٹو لیا جاتا ہے کہ خود سپریم کورٹ جو لا جو ہے وہ خود نوٹس لے لیتا ہے، تو قضا نے خود نوٹس نہیں لیا اس چیز کا کہ ٹھہرے جی خلیفہ صاحب آپ تو خلیفہ ہوئے سو ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم عدالتیں کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں، انصاف تو ہمارے ذمہ ہے، ہمارے نوٹس میں آ گیا ہے لائیے ادھر لائیے، نو، وہ خلیفہ کے تابع ہیں۔ عدالتیں، قاضی جو ہے وہ خلیفہ کے تابع ہے، جبکہ اسلام کے اندر قاضی خلیفہ کے تابع نہیں ہے، خلیفہ کو آنا پڑتا ہے کورٹ میں۔ ان کے ہاں تو خلیفہ حرف آخر ہے، یقین کریں ان کی ہر بات نرالی ہے، اور ہر بات کو یہ کہیں گے کہ ہم اسلامک بات کر رہے ہیں اور ہم ہی ریئل اسلام ہیں، یہ چیزیں ہیں ان کی۔ ٹھیک، آخر میں شیخ صاحب یہ بتا دیں، کہ پھر قضا کو کیسے آپریٹ کرنا چاہیے تاکہ احمدیوں کو ریلیف مل سکے۔ تھینک یو۔ قضا کو سمپل اسٹیٹ ون، قضا کو دیکھیں، قضا جو ہے اپوائنٹمنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے امریکہ کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نومینیشن جو ہے، ایکچولی اپوائنٹمنٹ نہیں کہنا چاہیے، نومینیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ دیتا ہے، اس کے بعد وہ ان کو پارٹیز کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جی آپ سارے تسلی کر لیں کہ یہ جو میں بندہ لگا رہا ہوں جس کا میں نے نام دیا یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جج جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی بالا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے نیچے نہیں ہوں، اب میں نے صرف اور صرف انصاف کرنا ہے۔ سیم از دی اسلامک کورٹ، جس میں جو قاضی ہے
وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ کرسی دی گئی اور میرے اوپر صرف اللہ ہے, کوئی خلیفہ نہیں ہے, اللہ ہے, میں جواب دہ اللہ کو ہوں. یہ جب اصل اسلام کہتے ہیں وی آر دا ٹرو مسلم, تو ان کو یہ حرکت کرنی پڑے گی. یہ اس لیے نہیں کرتے کہ دے آر ناٹ دا ٹرو مسلمس, دے ڈونٹ فالو دا اسلام, دے ڈونٹ فالو دا قرآن. اصل چیز یہ ہے, ٹھیک. اور یہ اویئرنیس جو ہے یہ ان لوگوں کے اندر آنی چاہیے, یہ پتہ لگنا چاہیے لوگوں کے اندر. جی تھینک یو. جو آپ نے مینشن کیا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہے جی ستاری کی وجہ سے یہ نہیں بتاتے, سزا نہیں دیتے کیونکہ ستاری کا پردہ رکھتے ہیں, سزا دینی نہیں چاہیے. لیکن یہ جو دنیا میں جو اعلان کرتے ہیں, جماعت سے لوگوں کو نکلتے ہیں, ساری دنیا میں ورلڈ وائڈ اعلان کروایا جاتا ہے, چھوٹے سے بچے کا بھی کروایا جاتا ہے, جو بھی خاندان سے نکلا تو ادھر ستاری کا پردہ کدھر چلا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ وہ جو معین الوادی والے مجیب صاحب ہے انہوں نے کہی ہے, میں نے نہیں کہی, میں نے کوٹ کی ہے ان کی بات. نمبر 1. نمبر 2 کہ ہر چیز کیا جب انسان ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا تو پھر اپنی مرضی سے اسے استعمال کرتا ہے. بہت بڑا مطلب انتہائی سنگین قسم کے واقعات ہو جائیں گے, ان کو وہ کہیں گے جی یہ کوئی ایسی بات نہیں, اور معمولی سی بات کو کہا جائے گا کہ نہیں جی یہ ہمارے لیے جان کا خطرہ ہے. تو جس کو جی چاہے اسے ستاریت میں لے آئیں, جس کو جی چاہے اسے کہیں نہیں جی کہ اس کو تو جب قہار ہو کے جبار ہو کے ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. اٹس دیئر اون. سو یہ جو آپ نے شروع میں بات کرنی چاہی تھی کہ یہ کلٹ مینٹیلٹی ہوتی ہے, سو یہ اس کے تحت یہ سارا کام کر رہے ہیں. جی تھینک یو. بہرحال جی ناظرین, یہ دیکھیں آج کا ہمارا یہی سوال ہے کہ یہ جو ظلم ہوا, یہ جو زیادتی ہوئی, اس کے خلاف مرزا مسرور صاحب کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, کیوں ایک مجرم کا ساتھ دے رہے ہیں, کیوں ان کا منہ اچانک سل گیا ہے. یہی حرکت اگر کسی مولوی نے کی ہوتی تو یہ گلے میں ڈھول لٹکا کے اور جناب افریقہ کی گلیوں میں وہ کیپٹن بونگا چونگا کے ساتھ یہ دوڑتے پھرتے سڑکوں کے اوپر, یہ شور مچاتے, او دیکھو 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 آسمان کے نیچے یہ مخلوق. وہ اب اسی آسمان کے نیچے وہی مخلوق جب اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, اور آپ کمنٹس دیکھ رہے ہیں, خواتین بتا رہی ہیں کہ یہ کس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں, آپ ساتھ ساتھ وہ کمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تب مرزا مسرور صاحب بالکل خاموش ہیں. اور ان کے یہ کرندے, یہ جو گھومتے پھرتے ہیں, یہ ان کا دیکھ لیں آپ, وہی ہمیشہ کی طرح اپنی ٹریننگ کو بالکل ٹھیک طریقے سے نبھاتے ہوئے, باتوں کو ڈسٹریکٹ کرنا, دائیں بائیں لے کے جانا ادھر ادھر. اب یہ ان کی معلومات کا یہ حال ہے, شیخ صاحب یہاں پہ آ کے یہ بونگیاں چھوڑ رہے ہیں اور پوچھ پتا کیا رہے ہیں, فاروق تم کب مسلمان ہوئے. یہ حال ہے ان کا, ان کو کخ پتا نہیں ہے کہ پینل پہ کون بیٹھے ہیں, کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. بس آئے, جو پیچھے سے ٹریننگ ملی کہ میاں آج واٹس ایپ میں ہم نے یہ لنک جو پھینکا ہے اس پہ جانا ہے, ڈس لائک مارنا ہے, 2 گالیاں, اگر گالیاں نہیں ہیں ایڈمن ان کے نہیں دینے دیتے تو پھر وہاں کچھ اور حرکت کر کے اور وہاں سے نکلتے بننا ہے, کال پہ جانے کی ہمت نہیں کرنی کبھی. جماعت احمدیہ کا ازل سے وہی کا وہی ایٹیٹیوڈ, وہی رویہ جات, میں نہ مانوں, اور جس نے سب سے زیادہ چندہ دیا وہ چیمپئن. اب اس نے چاہے کچھ بھی کیا ہو. اب شیخ صاحب یہ جو وہ ہوا ہے واقعہ, افسوسناک واقعہ ہوا جس پہ ہم لوگوں نے اسٹریم بھی کی, یہ ان کی سیکسول ایکسپلائٹیشن کا, آپ کو اور ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے 25,000 مرتبہ استغفار کی سزا دے دی ہو ان کو, اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی ہو. ہاں, لیکن اس کی اطلاع کوئی نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا, لیکن اگر ہوتی تو ٹھیک ہے, چلیں. جیسا میں نے اصل میں پتہ نہیں نوید صاحب سوال کر رہے تھے, اس کے جواب میں میں نے کہا کہ کیونکہ جب بات ہوتی ہے نا تو جماعت یہ پلی لیتی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ریاست نہیں ہے, ہم کیسے کسی کو قید میں ڈال سکتے ہیں, ہم کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں, تو ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ یہی کریں گے. تو مطلب دے ہیو این ایکسکیوز, چاہے ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ اگر یہ بھی کی ہوتی کم از کم تو پھر بھی کوئی بات تو تھی نا. اب اس کے اندر یہ ایک اور بھی بات ہے کہ آپ کو جیسا کہ علم تاریخ کا میں شوقین ہوں, پڑھنے کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اب شہر صدوم اور یہ مرزا
خلیفہ ثانی کے اوپر جو الزامات لگے اور لگے، اس کی آج سے پہلے جو ہے نا میں بھی سوچتا تھا بہت سارے لوگوں کی طرح سے کہ کیا یہ درست ہے کیا صحیح ہے، کیونکہ دیر از این ایلیمنٹ آف سسپیشن. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بہت ساری باتوں کو کنفرم کرتا ہے کہ واقعی یہ کوئی دیر از نو ایلیمنٹ آف سسپیشن اوور دیئر. یہ ان کا کلچر ہے، یہی حرکتیں کرتے ہیں. یہ بالکل خواجہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اور مضبوط اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ چلیں اس واقعے کو چھوڑیں، جو ایک چیز گزر چکی جس میں دونوں فریق تسلیم کر چکے. میں بات کر رہا ہوں مرزا غلام احمد کے نواسے کی، شاہد پاشا کی جو داماد مرزا ناصر کا، مطلب اس کو تو شادی کرنی پڑی اور مرزا ناصر کی بیٹی نے اس سے طلاق بھی لی. اب اندازہ کریں کہ ایک طرف تو اس نے یہ کرائم کمٹ کیا کہ اس نے اڈلٹری کی، ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اسی شخص کو اپنے بشتی مقبرے میں دفن کر رہے ہو. تو شیخ صاحب وہ بات وہی ہے نا کہ یہ تو کلچر ہے ان کا ہو گیا. ہاں بات یہاں پہ آ جائے گی. بالکل بات یہ پھر ہمارے لیے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ان ایکسپٹڈ بات ہے. اس کے اندر چاہے آپ چائلڈ ابیوز لے لیں، چاہے ان کا سیکسول ایکسپلائٹیشن جتنی بھی ہیں وہ ہر نسل کی لے لیں. ہمارے لیے تو یہ ان کے لیے نارم ہے، یہ سوسائٹی کا ان کا نارم بن چکا ہے. ان کے لیے کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. یہ کر لیا تو کر لیا، ٹھیک ہے بھائی آگے بڑھو. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. ان کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر جو تھے اپنے 2 بیٹوں کے بارے میں، جو مرزا فرید تھا وہ تو گے تھا، مطلب جو منجلا بیٹا تھا وہ تو گے تھا. جو چھوٹا لقمان وہ جو ہے وہ ربوہ کے اندر گھوڑی پہ مطلب لڑکیوں کو دیکھتا پھرتا تھا. میرا مقصد یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے سامنے ہیں یہ سب کچھ. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ یہ ان کا کلچر، بالکل اس سے یہی پروف ہوتا ہے. وہ چلے شیخ صاحب یہ جو کیا بولتے ہیں ہماری زبان کے اندر، دیز آر ہیبیچول کرمنلز، عادی مجرم ہے. عادی مجرم، بالکل صحیح. یہ اسپر آف دا مومنٹ کا کرائم نہیں ہے، یہ زندگی ان کی گزرتی ہے ایسے. یہی امید تھی مجھے اور وہی کچھ بالکل امیدوں پہ پورے اترے ہیں. کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ان میں سے، سوائے ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے کے بجائے کہ مرزا مسرور صاحب سائلنٹ کیوں ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ ایسی کیا ان کی مجبوری ہے جو کسی مظلوم کے حق میں وہ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اس کے لیے وہ یا کم از کم کنڈیم ہی کر دیں، یا یہی کہہ دیں آ کے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ مخالفین کی پھیلائی ہوئی چال ہے اور یہ زیتون والے ایسے ہی ہیں، بس شیخ صاحب بھی ایسے ہی ہیں، کھلی بلی کچھ بھی کہہ دیں، کچھ لفظ ایک لفظ بول دیں. اس پہ فاروق، اس پہ سب سے بہترین جو میرے نزدیک ان کے بات بنتی تھی نا، وہ یہ کہتے کہ دیکھیں یہ جو میں نے سنا ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں حقیقت ہے تو یہ بہت غلط ہے اور جماعت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، نمبر 1. اور جماعت کو اس کے بارے میں پوری تحقیق کر کے مجھے رپورٹ کریں کہ اصل چیز کیا ہے. سمپل از دیٹ. یقین کریں کہ اس سے ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ذہانت، ان کی اس چیز کے اوپر کہ ہمدردی اور اپنی جماعت کا خیال اور انصاف کی مطلب جو ہے اس کی رمق نظر آتی ہمیں ان کے اندر کے واقع یہ شخص. شیخ صاحب ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ ایم ٹی اے پہ جو بنا پردے کے بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ مسرور صاحب بڑے مزے سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ کچھ فرمائیں اس حوالے سے، اس میں کیا کردار ہے اس چیز کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب 2 چیزیں ہیں کہ کیا ہم اسلام کے پردے کے بارے میں بات کریں یا احمدیت کے پردے، کیونکہ ان کا فقہ احمدیہ اپنا ہے. تو مطلب اگر تو یہ فقہ اسلام پہ چلتے ہوں تو جس طرح فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، تو بات پھر بنتی ہے. لیکن انہوں نے چونکہ اپنا فقہ علیحدہ کر لیا ہوا ہے تو یہ تو اپنے فقہ کے لحاظ سے چلیں گے. تو ان کے نزدیک وہ چیز مقرر ہوگی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کہ جو انہوں نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، چاہے وہ پردے کے بارے میں ہے، چاہے وہ انصاف کے بارے میں ہے، چاہے اپنی کسی سزا کے بارے میں، جو بھی ہے وہ ان کی اپنی ہے.
تو ان کے نزدیک یہ میں صرف عرض کر دیتا ہوں جرنلی کہ وہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے یہ ہمارا روحانی باپ ہے. یہ خواتین کی محفل میں جا سکتا ہے, خواتین ان سے بے شک پردہ نہ کریں, مطلب کوئی بات نہیں ہے, خلیفہ کسی سے بھی مل سکتا ہے. سو یہ چیز خلیفہ کے علاوہ نہیں. لیکن خلیفہ کی جو خاتون ہیں, جو خاتون اہلیہ جو ان کی ہیں, وہ ان مومنین کی ماں نہیں ہے, کیونکہ اماں اپنے بچوں سے کسی سے بھی مل سکتی ہے, کیا چیز ہے وہ ان کی نہیں. مرزا غلام احمد اپنی جو تھی اہلیہ نصرت جہاں بیگم, اس سے اس قسم کا پردہ نہیں کرواتے تھے. یہ چیز جو ہے ان کے ہاں یہ چیز ہے. وہ تو شیخ صاحب وہ تو فرمایا کرتے تھے نا, جاؤ جی ہم نہیں مانتے ایسے پردے کو. میرا مطلب اب وہی بات کہ جو ہے وہ چیز. سو تو ان کے ہاں ان کی اپنا فقہ ہے. تو اور یہ فقہ مزے کی بات آپ سے عرض کروں کہ یہ دوبارہ ریوائز کروا رہے ہیں مسرور میاں, فقہ دوبارہ تحریر کروا رہے ہیں. وہ جیسے ہی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں. واہ, دیٹ از انٹرسٹنگ. تو وہ شیخ صاحب وہ جب ہو جائے گا ہمیں بھی اس کی کوئی کاپی بھیج دیجیے گا, ہم بھی ذرا پڑھ لیں کہ اس میں کیا انہوں نے نیا کچھ شوشہ نکالا ہے. وہ میں تو نہیں کر رہا کہ میں بھیجوں, کہیں سے آپ کو پہنچ کے جائے گی. جی 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 ٹھیک. آپ کے اڑتی خبریں ہمارے پاس ہیں کہ آپ کے جناب جاسوس ہے نا جو, وہ خلیفہ صاحب کی کیبنٹ تک اندر تک ہے آپ کی رسائی, تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نکلوا سکتے ہیں. او خدا کے بندے, وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قادیان سے جو ان کا فراڈ ہوا تھا اس میں جو انہوں نے بندے نکالے تھے نا, تو اس میں جو ان کو سزائیں ڈیموٹ کیا گیا, کسی کو نیچے کسی کو اوپر لایا گیا, کسی کو معاف کیا گیا اور کسی کو نکال دیا گیا. بڑی مزے کی باتیں ہیں. اس کا جو سلسلہ ہے کہ جو بالکل ہی بیچارے نچلے تھے نا اندرا, جو بالکل جسے کہتے ہیں نا مزدور طبقہ تھا, ان کو نکال دیا گیا, اور جو اوپر والے فراڈیے تھے ان کو اوپر نیچے کر کے کمپنسیٹ کر دیا گیا. اس طرح کا انصاف ہوتا ہے ان کے ہاں. اس کی بھی ڈیٹیل دے دوں گا میں کسی پروگرام میں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ناظرین, آخر میں صرف تھوڑی سی اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ کے بچے غیر محفوظ ہیں, درندے باہر کھلے عام گھوم رہے ہیں. آپ کے روحانی باپ خلیفہ مسرور صاحب, جو کہ آپ کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانا وہ اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہیں, ان سے پردہ کوئی نہیں ہے آپ کا. وہ آپ کی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح کے اور جن ٹاپکس میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور جس طرح کے سوالات کرتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا اس نظر سے اگر دیکھیں گے نا, یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کہیں اللہ نہ کرے آپ کے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا, ساری آنکھیں کھل جائیں گی. بڑا کلیئرلی آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کہاں سے گیم سٹارٹ ہوتی ہے, کہاں سے یہ سارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پھر کدھر جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے. اس بارے میں ضرور سوچئے گا. اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں اور ایسے لوگوں کے پاس بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ ضرور لیجئے گا کہ کل کو آپ کے روحانی باپ خلیفہ صاحب آپ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوں گے, آواز تک نہیں اٹھائیں گے, ایک بیان تک نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ وہ جو دوسرا واقعہ جو کہ کنفرم ہو گیا اور شیخ صاحب بتا رہے ہیں, جیسے کہ کافی اور معلومات بھی آئی ہیں جو کہ ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے کہ ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ درندہ صرف انسان, یہ بھیڑیا, یہ جو حرکتیں کرتا رہا, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. وہ لائیو شو بھی آئے گا, اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کا بھی چہرہ آپ کو دکھائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا. اور یہ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں, یہ جو اویئرنیس کا کام ہم کر رہے ہیں, یہ جو اویئرنیس کیمپین کو ہم لے کے چل رہے ہیں, ہم نے جس طریقے سے بھی آپ تک پہنچا دیں, آپ نے سن لی. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو, اسے دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں. یہ ایک بڑا ضروری اہم پہلو ہے. کوئی بھی انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس دنیا میں. ہم اکیلے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دوستوں کا ساتھ بھی اس میں درکار ہے, اور یقیناً آپ دیتے بھی ہیں. مزید اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں. جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا اس بارے میں, چینل کے بارے میں معلومات نہیں ہے, یا کسی طریقے سے ان تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہیں, ان کو آپ ضرور پہنچائیے. ان کو یہ ہمارے لنکس سینڈ کیجیے. اور اگر کہیں ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ کا رابطہ ہے لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, ہمیں لائیو نہیں سن سکتے یا کچھ بھی ایسا ہے, تو ڈاؤن لوڈز اور بعد میں پلے بیک یہ ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں, اس کے لنک آپ شیئر کر دیں, یا آپ ہمارے فیس بک پیج سے
छोटी छोटी वीडियोस हैं और शॉर्ट क्लिप चैनल है हमारा जो जैतून FM शॉर्ट क्लिप, उससे आप डाउनलोड करके भी भेज सकते हैं, जिससे ज़रूर ये अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को मालूमात इस हवाले से आएगी। आज के लिए बहरहाल इतना ही। शेख साहब आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हो तो ज़रूर। बस अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, बड़ी मेहरबानी, जीते रहें। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह शेख साहब। नाज़रीन आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों, खास तौर पे अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान सुन्नत से रुजू करें। मुझे, अपने दोस्त और होस्ट फारूक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपको जनाब बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।